there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی ایک بڑی پیاری حدیث بیان کرنے والا ہوں، اور آج ہمارے اس معاشرے میں اس حدیث پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے کے نوجوان اور ہر بندہ اس حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ ہم نے اپنی دنیا برباد کر لی، اپنا دین برباد کر لیا اس حدیث پر عمل نہ کر کے۔ حضرات، حدیث بہت اہم ہے اور غور سے سننے والی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، کتاب الزہد کے اندر باب کیا ہے کہ باب حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، اور روایت کا نمبر ہے 2317۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ایک انسان کے، ایک مسلمان کے اسلام کے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ شخص ایسی چیز کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد کی نہیں ہے۔ اب بات مقصد کی جائے تو مقصد سے کیا مراد ہے؟ اس میں مقصد سے مراد فائدے کی۔ وہ فائدہ کون سا ہے؟ انسان کا دنیا کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اللہ نے مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ساری دنیا ہمیں دے دی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، میدان، پہاڑ، دریا، پھل پھول، اناج، پرندے، دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے لیے۔ لیکن اللہ نے کیا چاہا کہ میرے بندے تو نے میری عبادت کرنی ہے، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ تو وہ اصل مقصد کیا ہے، وہ اصل فائدہ کیا ہے انسان کے دین کا؟ انسان کے دین کا فائدہ تب ہوگا کہ جب انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے گا جو چیزیں اس کے ایمان کو، اس کے اسلام کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی جوا اور شراب جو ہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ منافع للناس، اس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہے۔ یعنی شراب نوشی میں جو شخص شراب پیتا ہے اسے سکون ملتا ہے، جو شخص بیچتا ہے پیسے کماتا ہے، اس کے بعد جوئے میں انسان پیسے کماتا ہے، اس کا ظاہری طور پہ فائدہ دنیا کا۔ لیکن اللہ نے جو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فائدہ بیان کیا ہے، وہ فائدہ کیا ہے کہ انسان اپنی دین کے لیے جو چیز بے مقصد ہے، شراب جو ہے اسلام میں منع ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے، اس شراب کے پینے کی وجہ سے اس کے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو شخص جوا کھیلتا ہے، اس سے بھی اس کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں انسان کے دین کے لیے بے فائدہ ہے، حالانکہ انسان کا دنیا کا اس میں فائدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث میں جو فائدہ بیان ہوا ہے، جو مقصد بیان ہوا ہے، جو بے معنی چیز انسان کے دین کے لیے ہے، وہ گناہ ہے کہ آپ نے ہر گناہ سے بچنا ہے۔ تو فائدے والی کیا چیز ہے انسان کے مقصد کی چیز؟ کہ آپ کی چیز جس میں آپ کے دین کا فائدہ ہو، کہ آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے تحت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کی حدود کو پار نہ کریں۔ تو اصل مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم ذرا سوچیں۔ حضرات، دنیا یاد رکھیں ہمیشہ نہیں ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہت جلد چلے جانے والی دنیا سے بڑی محبت کرتے ہو، اس پہ لٹ مرتے ہو، غریب کا خیال نہیں کرتے، لوگوں کا حق کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی صرف اس دنیا کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھنا
اے بندو ایک بات یاد رکھنا، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جو آخرت کی زندگی ہے وہ سب سے بہترین زندگی ہے۔ ذات اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا والدنیا کراکب استدل تفشجر، کہ میری اور اس دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ ایک مسافر ہے جو پیچھے سے سفر کرتا آیا ہے، راستے میں اس نے ایک درخت دیکھا، درخت کے نیچے بیٹھا، آرام کیا، کھایا پیا، اس کے بعد وہ درخت اس کی منزل نہیں تھا، اس کی منزل آگے تھی۔ ہم بھی اسی طرح دنیا میں آئے ہیں، جہاں کچھ دیر آرام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے اور بے معنی چیزوں سے بچیں گے، یعنی جو چیزیں ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے دین کے نقصان دہ ہیں، ہم ان سے بچیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں ہم جاری کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا اصلی جو سفر ہے، اصل مقام ہے ہمارا ٹھہرنے کا، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ حضرات، یہ خاص طور پہ معاشرے کے لوگوں کے لیے، خاص طور نوجوانوں کے لیے ہے کہ میری گزارش ہے کہ جو چیز آپ کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کے اسلام کو، آپ کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس چیز کو چھوڑ دیں، پڑے رکھ دیں اس کو۔ یار کبھی آپ سوچیں تو ایک چیز کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں دین کی سمجھ کیوں نہیں آتی، ہم دین پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ حضرات، صرف اب یہی گزارش ہے کہ جو چیز بھی اسلام میں منع ہے ہم اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو چیزیں ہمارے دین کے نقصان دہ ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔